بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، آج بھی ہماری سٹوری جو ہے کسٹم حکام سے متعلق ہے۔ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، چونکہ وہ ہمارا متعلقہ ادارہ ہے، تمام اخبارات بلکہ میڈیا سے متعلق جو بھی ادارے ہیں، وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، سب کا ہی جو ہے وہ ادارہ PID ہے، پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ۔ تو پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے کسٹم حکام سے 10 گاڑیاں جو ہیں نان کسٹم پیڈ مانگی ہیں۔ اب یہ تو بات چونکہ سامنے آ گئی، اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ فواد حسن فواد جو نگران وفاقی وزیر نجکاری ہیں، انہوں نے 2 گاڑیاں جو ہیں وہ اپنی وزارت کے لیے مانگی تھیں یا اپنے لیے مانگی تھی۔ بہرحال ان کی طرف سے 2 گاڑیوں کی ریکمنڈیشن کی تھی کہ ہمیں 2 گاڑیاں دی جائیں، ہم نے اپنی نقل و حرکت کے لیے ہمیں چاہیے۔ ظاہر ہے کہ نجکاری انہوں نے اداروں نے کرنی ہوتی ہے، ایک گاڑی سے دوسری گاڑی۔ ویسے تو اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی برا عمل نہیں ہے، کیونکہ کسٹم حکام کے پاس بے شمار گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، اور وہ جو نیلام ہوتی ہیں اس میں بھی ہر نیلامی میں کوئی ساری نیلام نہیں ہو جاتی، بلکہ کھڑی کھڑی ان کے پرزے چوری ہو جاتے ہیں، ان کو زنگ لگ جاتا ہے۔ لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ PID نے اگر 10 گاڑیاں علامتی قیمت پر کسٹم حکام سے لینا ہی ہیں، تو پھر PID کو چاہیے کہ جو سرکار کا جو بجٹ ہے اس میں سے گاڑیوں والی کٹوتی کر دے۔ جو گاڑیاں نان کسٹم پیڈ تھیں، جن کو کسٹم حکام نے پکڑا ہے، کوئٹہ میں، کراچی میں، لاہور، اسلام آباد، یعنی جہاں بھی، پشاور بھی، جہاں جہاں یہ گاڑیاں پکڑی ہوئی ہیں، تو وہاں پہ جو سرکاری محکمے جن کی ضرورت ہے، کسٹم حکام کو چاہیے کہ وہ پہلے سرکاری اداروں کو پوچھیں کہ جناب آپ کو کتنی گاڑیاں چاہیے، پھر وہ ان گاڑیوں کے لیجر میں انٹری کرنے کے بعد اس ادارے کو پابند کر دیا جائے کہ وہ اب مزید گاڑیاں نہ خریدے۔ دیکھیں نا آپ، ایک طرف تو بجٹ میں ان کے لیے گاڑیوں کو اچھا خاصا جو ہے، نہ صرف پٹرول کا بلکہ گاڑیوں کا اچھا خاصا بجٹ رکھا جاتا ہے۔ سیکٹری کے لیے گاڑی، ڈپٹی سیکٹری کے لیے، جوائنٹ سیکٹری کے لیے، ایڈیشنل سیکٹری کے لیے گاڑی، منسٹر کے لیے جناب علی اس کے الگ سے پروٹوکول، پھر نیچے آپ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں آ جائیں، وہاں پہ افسران کے لیے گاڑیاں۔ یعنی ایک طرف تو آپ گاڑیوں کی جو ہے وہ بہار لائی ہوتی ہے، آپ نے میلہ لگایا ہوتا ہے گاڑیوں کا سرکاری کھاتے میں، اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ حلال کی گاڑیاں ہوتی ہیں۔ تو دوسری طرف نان کسٹم پیڈ، یہ تو حرام کی گاڑیاں ہیں، حرام کا مال ہے، لوگوں سے پکڑا جاتا ہے، لیکن وہ حرام راستے ہی جاتا ہے جو کسٹم حکام کے پاس ان کو رکھا جاتا ہے، چونکہ ان کے پرزے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، چوری ہو جاتے ہیں، اور یا کسٹم حکام جو ہیں وہ طاقتور لوگوں کو دیتے ہیں۔ ان کے پاس بے شمار لوگوں نے وہ گاڑیاں مانگی ہوتی ہیں، اور وہ فہرست بھی ایک دن ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ کس کس طاقتور کو کسٹم حکام نے گاڑی جو ہے دے رکھی ہے۔ جتنی بڑی گاڑی پکڑی جاتی ہے، جتنی قیمتی بڑی گاڑی پکڑی جاتی ہے، اس کے لیے اتنی ہی بڑی سفارش ہوتی ہے۔ یہ اپنے علاوہ، مطلب FBR کے افسران کے علاوہ، FBR کے ممبران کے علاوہ، ان کے رشتہ داروں کے علاوہ، جو باقی بیوروکریٹ ہیں، جو طاقتور بیوروکریٹ ہیں، مثال کے طور پہ وزارت خزانہ کے جو بیوروکریٹ ہوتے ہیں بڑے طاقتور ہوتے ہیں، وزارت داخلہ کے بیوروکریٹ بڑے طاقتور ہوتے ہیں، پھر اس کے علاوہ جو فوری طور پہ جو حاضر سروس پرائم منسٹر میں ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، ان سے ان کو بڑے کام ہوتے ہیں، پھر ان کو پلیٹ میں رکھ کے یہ گاڑیاں پیش کر دی جاتی ہیں۔ اور عوام، چونکہ ہماری، آپ کو پتہ ہے، ناخواندگی کا یہ عالم ہے کہ ہماری عوام کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ عوام کے سامنے اخبار میں ایک اشتہار آتا ہے کہ جناب نان کسٹم پیڈ پکڑی گئی گاڑیاں، ان کا نیلام عام ہو رہا ہے، اور ہر دفعہ نیلام عام مکمل نہیں ہوتا، وہ گاڑیاں وہیں پہ کھڑی رہتی ہیں، ان کے پرزے جو ہیں وہ نیلام ہو جاتے ہیں، اور یہ سمجھ سے بالا تر ہے کچھ ایسے پراسرار لوگ جو نان کسٹم پیڈ گاڑی ہوتی ہے اس کی اصل قیمت سے زیادہ قیمت لگا دیتے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں اس میں کیا کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال عام آدمی تو آکشن میں بھی وہ گاڑی نہیں خرید سکتا، لیکن جو طاقتور لوگ ہیں وہ علامتی قیمت دے کے یہ گاڑی لے سکتے ہیں۔ اب PID نے اس لیے چھلانگ لگائی ہے، PID کو کسی نے مشورہ دیا ہوگا کہ 10 گاڑیاں تو آپ چھکو نہ انہیں کو، کیونکہ 10 گاڑیاں آپ لیں گے تو پھر وہ اپنے عزیز و اقارب میں بانٹ لیں گے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو لیگلائز کر دینا چاہیے، PID کو 10 گاڑیاں دیں، ان کی ریکمنڈیشن کے مطابق دیں، پھر اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچائیں کہ جب انہوں نے نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، کٹ اینڈ ویلڈ گاڑیاں جو ہیں وہ لے لی ہیں، جب حرام کا مال لے لیا ہے تو جو حلال کا مال ہے عوام کا، جو عوام کی جیبوں سے ٹیکس جو لگایا جاتا ہے، تو پھر وہ تو بچنا چاہیے نا، پھر اس کھاتے سے تو گاڑیاں نہیں لینی چاہیے۔ یہ 10 گاڑیاں، اس کے لیے بھی انہوں نے یہی موقف اختیار کیا ہے کہ جی ہم نے پریس کانفرنسز وغیرہ کا انعقاد کرنا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو PID سے منسلک لوگ ہیں انہوں نے ادھر ادھر بڑا بھاگنا ہوتا ہے، لہٰذا 10 گاڑیاں ان کو دے دی جائیں۔ ابھی تو PID کی یہ فہرست سامنے آئی ہے، ابھی دوسرے محکموں کو بھی آ جائے گی، جس طرح فواد حسن فواد صاحب کی آئی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک لسٹ آپ کے سامنے وہ رکھیں کہ جس میں ہم آپ کو بتائیں
کہ کسٹم حکام نے پچھلے 5 سال میں کس کس کو گاڑیاں دی ہیں. اس کو کہتے ہیں علامتی قیمت, اور یہی پی آئی ڈی نے بھی اپنا خط میں لکھا ہے کہ علامتی قیمت وصول کر کے, علامتی قیمت مثال کے طور پہ اگر گاڑی 1 کروڑ کی ہے تو علامتی قیمت اس کی ہوگی 2 لاکھ 3 لاکھ یا زیادہ سے زیادہ 5 لاکھ, کیونکہ ان کے لیے تو اس گاڑی کی کوئی زیادہ اتنی اہمیت نہیں ہوتی. وہ گاڑی ان کے زیادہ سے زیادہ یہ کام آتی ہے اچھے طریقے سے کہ اس گاڑی کو یہ گفٹ کرتے ہیں طاقتور لوگوں کو, طاقتور بیوروکریٹس کو, طاقتور سیاستدانوں کو, یہ ان کو گفٹ کرتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ گاڑی جو ہے ہمارے پاس پہلے جو ہے سفارش کس کی آئی ہوئی ہے, کس بیوروکریٹ نے گاڑی مانگی ہوئی ہے. اچھی گاڑی جو ہی پکڑتے ہیں تو پھر ان کے حوالے کر دیتے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں, لیکن ہماری پھر ارباب اختیار سے یہی گزارش ہے کہ جب گاڑیوں کی بندر بانٹ ہونا ہی ہے تو اس کو لیگلائز کر دیں, اور لیگلائز اس طریقے سے کہ جس محکمے کو بھی 10 15 20 گاڑیاں جو دیں, پھر ان کو پابند کریں کہ جی اب آپ باقی گاڑیاں ادھر سے نہیں خریدیں گے, جو بجٹ والا کھاتا ہے اس کھاتے سے نہیں خریدیں گے. یعنی ادھر سے بھی آپ مال مفت دل بے رحم, اور ادھر سے جناب علامتی قیمت پہ بھی گاڑیاں لے کے گل چھرے اڑاتے رہیں. اور دوسرا, کسٹم حکام جو ہیں ان کو ایک لسٹ از خود پبلش کرنی چاہیے کہ اب تک کتنے محکموں کے پاس ان کی گاڑیاں ہیں, کس کس کے پاس گاڑیاں ہیں, کون سے وہ سرکاری ادارے ہیں جن کے پاس ان کی گاڑیاں اس وقت زیر استعمال ہیں. کہیں اور سے یہ خبر بریک ہوگی تو پھر یہ کہیں گے کہ جناب علی یہ دیکھیں بڑا ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا. حالانکہ ٹاپ سیکرٹ کون سا ہے, یہ گاڑیاں شہر میں دوڑتی رہتی ہیں, عام آدمی کے زیر استعمال گاڑی پکڑی جاتی ہے. مفتی قوی صاحب سے بڑی قیمتی گاڑی پکڑی گئی تھی, اور مفتی قوی صاحب نے اپنے تمام تر اختیارات اور تعلقات استعمال کرنے کے باوجود جو ہے وہ اپنی گاڑی نہیں چھڑا سکے تھے. لیکن دوسری طرف آئی جی اسلام آباد کے سٹاف افسر سے گاڑی پکڑی گئی تھی, تو انہوں نے اچھی خاصی جو ہے وہ کسٹم حکام کو توڑی بھی لگائی تھی اور گاڑی بھی نہیں دی تھی, اور گاڑی اب بھی انہی کے زیر استعمال ہے. تو یہ ہے طاقت کا فرق. بہرحال پی آئی ڈی کو مبارک ہو کہ انہوں نے اس طرف سوچا ہے, لیکن یہ بھی سوچیں کہ پھر قومی خزانے سے پیسے نکلوا کے سرکاری گاڑیاں نہ خریدی جائیں, ادھر سے 2 نمبر گاڑیاں لے کے جو حرام کا مال پکڑا ہوا ہے وہ گاڑیاں لے کے بے شک چلاتے رہیں. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.